الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آواز بہت گونج رہی ہے کیا؟ صاف ہے آواز صحیح ہے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبوها کلاب، کہ دنیا کیا ہے؟ ایک چیتھڑا ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. دنیا ایک چیتھڑا ہے، جیسے کوڑے کھتے پر سڑا ہوا گوشت اور جانور کے پیٹ کی آنتڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کتنی اس میں سے بدبو آتی ہے. آج کل تو خوب تجربہ کیا ہوگا لوگوں نے. کوئی اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتا، لیکن کتے اس کے لیے جھگڑتے ہیں. کتے اس کے لیے جھگڑتے ہیں اور مار پیٹ کرتے کہ نہیں یہ میں کھاؤں گا، میں کھاؤں گا، اور اس کو کھینچ کے لے جا کر کسی کونے میں کھاتے ہیں اس کو، اور کھاتے بھی ہیں، پھینکتے بھی ہیں، اور جہاں پر کھاتے ہیں اس جگہ کو بھی گندی کر دیتے ہیں. تو دنیا کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا جیفۃ، چتھڑا ہے، چتھڑا. وہ طالبوها، اور اس کو طلب کرنے والے، اس کے پیچھے پڑے رہنے والے اسی کتے کے سامان ہیں. انہی کتوں کی طرح ہیں جو چیتھڑوں کے لیے لڑائی کرتے ہیں آپس میں. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سانپ کا کھیل دکھاتا ہے سپیرا، کبھی اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، کبھی ہماری طرف دوڑاتا ہے، ہم چاروں طرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سانپ ہوتا ہی نہیں اور لگتا ہے سانپ ہے خطرناک. ایسے ہی دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لوگ ہیں، عورتیں ہیں، عزت ہے، آبرو ہے، عیش ہے، آرام ہے، لذات ہیں، خواہشات ہیں. لیکن اللہ نے کہا الا متاع الغرور، کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے دنیا، دھوکہ. یہ دھوکہ کھل گیا تھا اللہ والوں پر، اور یہ دھوکہ ہم پر اب تک نہیں کھلا. اس دنیا میں آنے کا مقصد اس دھوکے کو سمجھنا ہے جس کا نام دنیا ہے. یہ دھوکہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اللہ کے رسول بھی سمجھ میں آئیں گے، اور صحابہ کرام بھی سمجھ میں آئیں گے، اور شریعت اسلام بھی سمجھ میں آئے گا. اور یہ دھوکہ ہماری سمجھ میں آ گیا. یہ دھوکہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ہمیں لگ رہا ہے یہ ساری دنیا یہی سب کچھ ہے، یہی ہماری زندگی ہے. یہاں کے پیسے، یہاں کی دولتیں، یہاں کے کارخانے، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. کہتے ہیں نا، بہت غلط جملہ کہتے ہیں، بہت غلط جملہ کہتے ہیں دنیا دار کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر کالی رات ہے. بہت غلط جملہ کہتے ہیں. ہمارے تو 4 دن کی کالی رات ہے پھر چاندنی ہے. ایمان والوں کے لیے دنیا کالی رات ہے. الدنیا سجن للمومن، کہ قید خانہ ہے، اور قید خانہ تو پورا ہی کالا ہوتا ہے. قید خانے کی زندگی کالی ہے. تو دنیا ہمارے لیے کالی چیز ہے،
اور جب مرنے کے بعد جائیں گے تو چاندنی رات ہے جس کا نام جنت ہے اگر کامیاب ہو گئے تو ہماری کہانی اور ہے، ان کی کہانی اور ہے، ان کے بعد موت کے بعد ان کی زندگی ختم ہے اور ہماری موت کے بعد زندگی شروع ہے۔ کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ کفر اور کافروں کی زندگی موت کے بعد ختم ہے، ان کا یہ ماننا ہے، اور اسلام مسلمانوں کی زندگی موت سے شروع ہے، یہی حقیقت ہے، یہی مسلمانوں کا ماننا ہے، یہ فرق ہے۔ تو وہ لوگ اس دنیا کو سب کچھ مان کر کہ سب کچھ یہی ہے، اسی حساب سے زندگی جیتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا یہی ہے بھیا، اسی لیے غیر ایمان والے دنیا کے بگڑنے پر اور دنیا کی پریشانی پر اور موت کے نام پر بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی تو ایک ہے ان کے پاس اور یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایمان والا دنیا کے بگڑنے پر اور دنیا کی پریشانی پر، موت کے نام پر کبھی نہیں پریشان ہوتا اور کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے، اصل آنے والا ہے، یہ دھوکہ اصل آنے والا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا دنیا کے بارے میں کہ ایک آدمی کا ایک شیر پیچھا کرنے لگ گیا، شیر پیچھے پیچھے، آدمی آگے آگے، اب کوئی درخت بھی نہیں کہ اوپر چڑھ جائے، تو اس کو ایک کنواں نظر آیا، تو اس نے سوچا اس کنویں میں کود جاتا ہوں، کسی طریقے سے اندر اپنا بچا لیں گے، جب شیر چلا جائے گا تو باہر آ جاؤں گا۔ اس نے یہ سوچا، جب وہ کنویں میں نظر مار کے دیکھتا ہے تو کنویں کے نیچے پانی میں ایک کالا ناگ تیر رہا ہے، پیچھے شیر آ رہا ہے، وہ کالا ناگ تیر رہا ہے۔ اب اس نے سوچا ہائے میں اپنی جان کیسے بچاؤں، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیواروں پر کچھ گھاس نکل رہی ہے، کچھ لٹیں نکل رہی ہے گھاسوں کی، اس کو پکڑ کے لٹک جاؤں گا، نیچے پانی سے اس سانپ سے بچ جاؤں گا، اوپر اس شیر سے بچ جاؤں گا، جب شیر چلا جائے گا تو پھر میں واپس نکل کے اپنے راستے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اس گھاس کو بھی ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا کتر رہے ہیں دونوں چوہے۔ اس نے سوچا ہائے مصیبت، یہ کیا آفت، اگر اس کو پکڑ کے لٹکوں گا تو یہ تو گھاس چوہے کاٹ رہے ہیں، پھر وہی حال ہوگا میرا، میں سانپ کے منہ میں گروں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سانپ کے وہ کنویں کی دیوار کے ایک طرف شہد کا چھتا شہد سے بھرا ہوا اور شہد کی مکھیاں بھی نہیں تھیں، یہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ کے لٹک گیا گھاس کو کہ جلدی شیر جائے گا جب تک چوہے کو کاٹنے دو۔ ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑ کے لٹکا اس شہد کی وجہ سے، اور ایک انگلی لگائی شہد کے چھتے میں، اس کو چاٹنا شروع کیا۔ آہا کیا مزہ ہے، شہد کے چھتے سے شہد کا جو مزہ اس کو آیا تو بھول گیا شیر کو، بھول گیا سانپ کو، بھول گیا سفید کالے چوہوں کو جو گھاس کو کاٹ رہے، سب کچھ بھول گیا۔ تو امام غزالی نے فرمایا اب اس بندے کا کیا ہوگا کہ ساری آفتوں کو بھول گیا تو یہ بندہ ضرور ہلاک ہوگا۔ تو اے لوگوں تم یہ سمجھ لو کہ جو شیر تمہارے پیچھے آ رہا ہے وہ تمہاری موت ہے، وہ تمہاری موت ہے، وہ تمہارے پیچھے آ رہی ہے، جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ اور نیچے جو کالا سانپ ہے وہ عذاب قبر ہے، تمہیں اس میں جانا ہے۔ اور یہ جو سفید اور کالے یہ جو چوہے دن و رات ہیں، اور یہ جو گھاس ہے تیری زندگی ہے جس کو چوہے کاٹ رہے ہیں، یہ تیری زندگی جس کو چوہے کاٹ رہے ہیں۔ اور شہد کی یہ شہد کا جو چھتا ہے نا، یہ دنیا کی لذت ہے۔ اس لذت میں تو بھول گیا موت کو، تو بھول گیا قبر کو، تو بھول گیا اپنی زندگی کو جو روزانہ گھٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ اگر تو ایسا ہی رہا تو ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے کہ موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، قبر ہمارے قریب ہو رہی ہے، اور دنیا کی لذتیں وہ ہم سے چھوٹی نہیں رہی ہے، اس نے سب کچھ ہمیں بھلا دیا۔ علماء نے، اللہ والوں نے دنیا کو چھوڑنے کا جو سمجھایا ہے کہ دنیا کو چھوڑو، تو دنیا کو چھوڑو سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑو، کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ نے کبھی بھی رہبانیت کا حکم نہیں دیا. وہ تو دوسرے مذہب والوں نے خود ہی اختیار کر لیا اپنی مرضی سے کہ جنگلوں میں رہنے لگ گئے, ماں باپ کو, بیوی کو, سب کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, کام دھندا چھوڑ دیا, جنگلوں میں جا کے پھل کھانے لگ گیا, وہیں عبادت کرنے لگ گیا. ان کا اپنا اختیار کردہ کام تھا. اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ سب کو چھوڑ کے بھاگو. اور اسلام میں تو خاص طور پر یہ بات فرمائی گئی لا رہبانیت, یعنی رہبانیت یعنی گھر والوں کو, کام دھندوں کو, دنیا کی دنیاوی چیزوں کو چھوڑنے کا تو تم سوچنا بھی نہیں. لا نفی جنس, لا رہبانیت, تم سوچنا بھی نہیں. تمہیں رہنا اسی دنیا میں ہے, کھانا اسی دنیا میں ہے, پینا اسی دنیا میں ہے, محنت اسی دنیا میں کرنی ہے. کہ یہ مثال دی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے. مثال یہ دی کہ کشتی پر سوار ہے انسان, اور وہ کشتی سمندر پہ چل رہی ہے, پانی پہ چل رہی ہے, کہ وہ کشتی پانی پہ ہی چلے گی. پانی کے بغیر اس کشتی کا گزارا نہیں ہے. کشتی ہوا میں نہیں چلا کرتی, یا زمین پہ بھی نہیں چلتی. تین ہی چیزوں تو ہے, تو ہوا ہے, یہ مٹی ہے, پانی, آگ ہے, 4 چیزیں. تو کشتی پانی پہ چلتی ہے, تو پانی پہ چل رہی ہے کشتی, سفر ہو رہا ہے, لیکن کشتی میں کہیں چھید ہو گیا تو دھیرے دھیرے پانی اس کشتی میں بھر جائے گا اور کشتی ڈوبے گی. یعنی پانی پر چلنا ہے اور پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دینا ہے. یہ کشتی کا کام ہوتا ہے. کشتی کا پورا مجاہدہ اسی پر ہوتا ہے کہ میں چلوں گی پانی پر, اور یہ پانی میرے اندر نہ آئے. مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دنیا میں جینے والے مسلمان رہیں گے دنیا میں, جئیں گے دنیا میں, کھائیں گے دنیا میں, پیئیں گے دنیا میں, سب کچھ دنیا میں. ان کی بیوی, ان کے بال بچے, ان کے والدین, ان کے آس پڑوس, تمام لوگ, سب کچھ دنیا میں ہے. یہ دنیا میں رہیں گے, دنیا کو استعمال تو کریں گے, لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں آنے نہیں دیں گے. کہ دنیا کی محبت اگر دل میں آ گئی, جیسے کشتی چلتی ہے پانی پر اور پانی گھس گیا کشتی میں تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر اس دنیا میں چلتے ہوئے دنیا کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں آ گئی تو ایمان والا ڈوب کے خسارے میں چلا جائے گا, اور جہنم اس کا انجام ہو جائے گا. رہنا دنیا میں ہی ہے. بڑا مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیم ہے نا, یہی تعلیم ہے کہ دنیا کو استعمال کرو, دنیا کے تم غلام نہ بنو. ایک ہوتا ہے دنیا دار, ایک ہوتا ہے دولت مند. ایک ہوتا ہے دولت مند اور ایک ہوتا ہے دولت کا چوکیدار. ایک ہوتا ہے دنیا دار, ایک ہوتا ہے دنیا کا چوکیدار. تو کچھ لوگ دنیا کے چوکیدار ہوتے ہیں. دنیا دار کون ہو گیا؟ ان کے پاس دولت ہے, استعمال کر رہے ہیں, اللہ نے پیسے دیے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بلڈنگیں ہیں, مکان ہیں, سب ہے, چل رہی ہے, مزے آ رہے ہیں. ایک چوکیدار وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. جتنے پیسے ہیں سب اس کی چوکیداری کرتا ہو, روزانہ گنتا ہے نوٹ کہیں گھٹ نہ جائے, روزانہ دیکھتا ہے مکان کو, روزانہ دیکھتا ہے دکان کو, ساری چیزوں کی چوکیداری کرتے کرتے یہ مر جاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے جھگڑا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ دنیا کے چوکیدار وہ بخیل لوگ ہیں, وہ کنجوس لوگ ہیں کہ ایسی جگہوں پر اپنی دولتوں کو دفنا دیتے ہیں کہ ان کی پشتوں کو, نسلوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ابا کہاں پر خزانہ دفنا کے گئے. دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. سمجھو اس کو, اس جگہ جی لگانے کی نہیں ہے. ہمارے نبی سمجھا کر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ نہیں چلتا تھا, بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا خرچہ نہیں چلتا تھا گھر کا. حالانکہ خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں, بہت اچھے سے طے کر لیتے, بہت بڑھیا سے طے کر لیتے. آج کل نہیں, خامخواہ مدرسے والے ناراض ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی بات مجھ سے نکل جاتی ہے, مدرسے والے کہیں گے تم بیٹھے بیٹھے کیا بولتے ہو. مدرسے کے بہت سارے محتمم اپنی تنخواہ نہیں طے کرتے, ان کا جنت میں جانا مشکل ہے.
مدرسے کے وہ محتمم جو اپنی تنخواہ نہیں طے کرتے ان کا جنت میں جانا مشکل ہے، چاہے جتنے بڑے علامہ فن خواہ بن جائے۔ اب جائے گی بات سنیں گے وہ، لیکن میں بات صحیح کر رہا ہوں، کبھی کبھی بولنا بھی چاہیے۔ مدرسے کے وہ محتمم جو اپنی تنخواہ طے نہیں کرتے ان کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے، کہ چندے سے جو رقم آئی ہے ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ بلڈنگیں بنا لی، میری بلڈنگ ہے، 4 ویلرز خرید لیے، سب میرا ہے، اور 7-7 8-8 کروڑ کی بلڈنگیں سب میری ہے، مدرسے کی ساری جائیداد میری ہے۔ ابے تجھے نہیں دیا، یہ لوگوں نے ان طلبہ کو اور اللہ کے واسطے وقف کیا ہے، یہ تیری نہیں ہے۔ تو اپنی تنخواہ طے کر، تجھے 50,000 چاہیے نا، 50,000 طے کر لے، 1 لاکھ چاہیے لیکن طے کر، اب کام کر اگر تجھ کو بچنا ہے، کیونکہ یہی سیکھ دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تنخواہ طے ہے، حضرت عمر کی تنخواہ طے ہے، حضرت علی کی تنخواہ طے ہے، حضرت عثمان کی تنخواہ طے ہے، ان تمام حضرات کی طے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ جو تھی اس میں گزارا نہیں چلتا تھا، تو بہت سارے صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت وظیفہ کچھ بڑھوا لیجئے نا بیت المال سے، تاکہ گھر کا خرچ صحیح سے چلے۔ تو سب لوگوں نے سوچا بھیا حضرت عمر کو کہنا کس کے بس کی بات ہے، ہم تو نہیں کہیں گے۔ تو مشورہ ہوا کہ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر سے کہے کہ ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی حضرت حفصہ، تو ان سے ہم کہیں گے ابا جان، ان سے یہ کہیں گے کہ ابا جان کچھ تنخواہ بڑھا لیجئے تاکہ آپ کا گھر کا خرچہ، آپ کا خرچہ صحیح سے چل جائے۔ تو حضرت عمر سے حضرت حفصہ نے بہت ہی محبت کے ساتھ کہا ابا جان ایسی بات، اتنی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ تنخواہ اگر آپ بڑھوا لیں بیت المال سے تو خلیفہ تو آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تجھ سے کس نے کہا، یہ کس نے بولا ہے تجھ سے؟ وہ غصے میں آنکھیں لال، چہرہ لال، کس نے بولا تجھ سے؟ ذرا اس کا نام بتا، میں اس کا وہ حل کروں گا کہ عبرت بن جائے گا لوگوں کے لیے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا میں ان کا نام تو نہیں بتاؤں گی، کس نے مجھ سے مشورہ دیا، آپ تنخواہ بڑھاؤ نہ بڑھاؤ آپ جانو، میں ان کا نام کیوں بتاؤں، مجھے نہیں بتانا ان کا نام آپ سے۔ تو حضرت عمر نے کہا میری بیٹی، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے نا، کیا تھا میرے نبی کے پاس، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت حفصہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرتا تھا جس کو آپ پہن لیتے تھے، ہمیشہ وہی پہنتے تھے، ایک ہی کرتا تھا، ایک اور کرتا تھا گیروے رنگ کا، جو کبھی جمعے کا دن ہوتا یا باہر سے کوئی مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہن لیتے۔ دنیا کا سردار، جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، جنت کو سجایا گیا، یہ سورج نکلتا ہے جن کی وجہ سے، چاند میں چمک جن کی وجہ سے، ستاروں کی روشنی جن کی وجہ سے، یہ پھولوں میں رنگت جن کی وجہ سے، یہ تمام دنیا کی خوبصورتی جن کی وجہ سے، پانی میں مٹھاس جن کی وجہ سے، جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اس شخص کے پاس ایک کرتا ہے پہننے کے لیے، اور ایک کرتا ایسا ہے جو کبھی مہمان آ جائے اور کبھی جمعے کی نماز ہو اس کے لیے۔ تو بتاؤ حفصہ، اور بتاؤ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کے چھال کا تکیہ تھا اور ایک کمبل، کہ سردیوں میں آدھے کمبل کو نیچے رکھتے، آدھے کو اوپر سے لپیٹ لیتے، اور کبھی کبھی ہمارے گھر میں چولہا جلتا تھا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ وہ گھی کے ڈبے میں جو ذرا سا بچا ہوا گھی رہ گیا، اس کو ہم نے روٹی میں ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک توڑ کے بنا کر کچھ ہوگا اس زمانے میں کھلایا، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ کہا میری بیٹی، میرے نبی جس راستے پر تھے اس پر ابوبکر صدیق بھی تھے، اور وہ میرے نبی اپنے محبوب سے جا کے ملے، اور میں عمر اگر اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلا گیا تو میں اپنے حبیب اور اپنے محبوب سے کیسے ملوں گا، اس لیے میں جیسا جی رہا ہوں، جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دو کہ میں بھی اپنے حبیب سے جا کے ملوں۔ یہ زندگی گزاری ہے ہمارے لوگوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے سر کے تاجوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی گھر والی ایک دن وہ میٹھا کھانا کھیر لے کے آ گئی، بڑا تعجب ہوا، ان کے زمانے خلافت کی بات ہے، بڑا تعجب ہوا، کہہ رہے یہ تم کیا لے آئی ہو؟ کہا جی وہ آپ مجھے خرچہ دیتے تھے نا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر میں نے بچا لیا، مہینے کے آخر میں یہ تھوڑا سا یہ میٹھا کچھ اس میں دودھ وغیرہ اور کچھ میٹھا ڈال کر یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، کھیر کی شکل ہے۔ کیا بتائیں آپ، ان لوگوں کو اللہ نے کیا دیا تھا، کون سی سمجھ دی تھی؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تنخواہ زیادہ آتی ہے، اتنی تنخواہ گھر میں زیادہ آ رہی ہے، جتنے سے تو نے کھیر کو بنا لیا، کھیر کھانا ہمارا کام نہیں، تو اتنی تنخواہ جتنے کی کھیر بنی اس کا حساب جوڑ کر اتنی تنخواہ بیت المال سے اپنے لیے گھٹوائی کہ نہیں یہ زیادہ آتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے یہ حضرات، آپ کے ساتھ رہنے والے یہ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعا مانگتے تو جنت سے وہ کھانا اترتا، جنت کا وہ کپڑا اترتا۔ اللہ نے تو کہا بھی تھا کہ اے میرے حبیب یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سونے کا بنا دیں، یہ آپ کے ساتھ چلیں، آپ جدھر چلے، یہ جائے جدھر جائے حکم تو دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرے اللہ، میرے پروردگار یا رب العالمین، نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ تجھ سے مانگوں، میں صبر کروں، اور ایک دن میں کھاؤں تاکہ تیرا شکر کروں، اور صبر اور شکر کرنے والے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی کا یہ حال ہے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھیو، یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فقراء میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ میری امت کے فقیر، میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے کہ جتنی دولت ہوگی اتنا حساب ہوگا، اور حساب میں کھڑے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے دنیا کی دولت کے بارے میں کہ حلال ہوا حساب ہوا، کہ اس کے حلال میں تو حساب ہے، حرام ہوا عذاب، اور اس کے حرام میں عذاب، اس کے حلال سے بھی بندہ بچا ہوا نہیں، کہ حلال مال کا بھی حساب دینا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میدان حشر میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اس کو، جھوٹ بول کے، دغا بازی سے، سود خوری سے، غریبوں کی گردن پہ ٹانگ رکھ کے، غریبوں کا خون چوس کے، تو نے یہ کہاں سے کمایا؟ دھوکے بازی کر کے۔ اچھا چل تو نے یہ کما لیا، اب یہ کمانے کا ہی حساب دے گا، یا اللہ یہاں سے کمایا، اب خرچ کہاں کیا؟ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا کہ حرام مال حلال جگہ خرچ ہوتا ہی نہیں، کہ حلال اس کا مصرف نہیں ہے، خرچ کیسے ہو جائے گا؟ حلال اس کا مصرف نہیں۔ ایک بولٹ ہے اور اس کو ایک چھید میں ڈالنا ہے، بولٹ کا سائز بڑا ہے، چھید چھوٹا ہے، تو کیسے اس میں انٹری کریں گے آپ؟ کہ حلال مال ہے جگہ حرام ہے، وہاں استعمال نہیں ہوگا، کہ حرام مال ہے جگہ حلال ہے، استعمال نہیں ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے میچ کرتے ہی نہیں۔ حرام حلال کی آپس کی دشمنی نیگیٹو اور پوزیٹیو کی طرح ہے کہ دو چیزیں آپس میں ہوتی ہی نہیں، دونوں کا آپس میں کرو تو اسپارکنگ ہوگی، دونوں کا آپس میں جوڑ دو تو اسپارکنگ ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ حرام اور حلال کی دشمنی آپس میں ایسی۔ تو دنیا اچھی طرح آپ سمجھ لو، میں بار بار آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہر جمعے کے بیان میں، ہر جمعے کی تقریر میں آپ کو صرف آپ کو بتانے کا، سمجھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس شریعت پر، جو شریعت لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جس پر آپ نے چل کر دکھایا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنی زندگی اس پر لگاؤ، اس کو اب سیکھو، اس کو سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر، جیسے صحابہ کرام کو دنیا سمجھ میں آ گئی تھی، آپ لوگوں کو جو علماء کرام ہیں، جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کی صحبت میں آپ رہیں گے تو آخرت سمجھ میں آئے گی۔ حضرت پیر صاحب، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدد اللہ العالی، حضرت نے کہا کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے۔ میں ان کی کتابیں بہت پڑھتا ہوں، جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نا، ان کی کتابوں سے آدھا سے زیادہ بیان تو ان کی کتاب سے کرتا ہوں، کیونکہ اپنی طرف سے تھوڑی بولتا ہوں۔ حضرت نے کہا عقل دو طرح کی ہے، ایک عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد۔ عقل معاش ہمارے اندر بہت ہے۔ عقل معاش کیا ہے؟ بھائی تیرا کام دھندہ کیسے چل رہا ہے،
بھیا کیا بتاؤں، کام دھندہ کچھ نہیں، بڑے برے حالات ہیں، ملک کے حالات تو آپ جانتے ہیں، یہ تو مشورے دیتا ہے کہ تو یہ کر، اس میں بڑا فائدہ ہے، یہاں نوکری کر لے، اس میں بڑا فائدہ ہے، یہ والا بزنس کر، ایسے پیسے لگا، ایسے نکال، یہ بیچ، وہ خرید، دیکھ 2 سال میں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا کی عقل اس آدمی میں بہت ہے، عقل معاش، آخرت نہیں جانتا یہ، اس سے پوچھو، یہ جو عقل معاش والا ہے نا، اس کو کہو میرا بھائی ذرا کلمہ سنا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پہ تو ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا، تھوڑا ٹائم نہیں ملتا نا۔ سورہ فاتحہ سنائی، ارے جناب کلمہ یاد نہیں تو سورہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ یہ حال ہے عقل معاش کا۔ ایک ہے عقل معاد، عقل معاد کو لے کر انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء، کہ ہر کام پر، ہر کام کرتے ہوئے اور ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ آخرت کو دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، وہ عقل معاد ہے۔ کیسے ہی اللہ والے لوگ جب آپ ان سے جا کر کچھ مشورہ کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، تو آپ کو وہ اس طرح کا مشورہ دیں گے کہ آپ دنیا برباد نہ ہو آپ کی اور آخرت بن جائے۔ اس لیے صحبت اولیاء دین پر چلنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ صحبت اولیاء دین پر چلنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ جو لوگ علماء کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں وہ اسلام کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کے پاس، ان کے قدموں میں اپنا اوڑھنا بچھونا جو لوگ کرتے ہیں وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں، کہ ایک بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو کسی عالم کے مشورے سے، یعنی عالم ربانی کے مشورے سے چلتا ہو اور اس کی دنیا آخرت برباد ہو گئی ہو۔ ان کو جگا دو، یہ سوئے نہیں ہیں ہفتوں سے، بھائیا جگا دو، تمہارے اس سونے نے تو ہماری تباہی مچا رکھی، سو گئی ہے پوری امت۔ ایک تو آتے ہو ہفتے میں ایک دن سو جاتے ہو، اس میں میں بات کیا کر رہا ہوں، اب ان کے سامنے فلم چلا دوں، ان کی پلک نہیں جھپکیں گے، میری ساری بات انہوں نے سونے میں گزاری۔ تو علماء ربانی، اللہ والے علماء، ان کو تلاش کیجئے، ان کے پیر پکڑیے، بنا ان کے گزارا نہیں ہے، آپ نہیں چل سکتے۔ میں اس زمانے میں، اب جس کو برا لگتا ہو لگے، ہماری تو چال ڈھال بات بری لگ رہی ہے لوگوں کو، میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن میری باتوں کا لوگوں کا برا لگنا مجھے اور مضبوط کرتا ہے۔ مجھے تو کیسے میں تو لوگوں کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوں، نہ مجھے نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے، کیا کریں؟ اس کا کوئی سسٹم بناؤ، سالے کو نکالو یہاں سے۔ ایسا اندر لوگوں کی سوچ بنی، میں سمجھتا ہوں اس کو۔ جو خبر آپ کے پاس ہو وہ خبر میرے پاس پہلے آتی ہے۔ کیا بول رہا تھا میں آپ سے؟ ہاں، اللہ والے لوگ، کیا بول رہا ہوں، کیا بتا رہا تھا، بھول گیا جی؟ نہیں، یہ تو بات بول چکا ہوں۔ ہاں، آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میری اصلاح ہو جائے اور میرا دل بدل جائے، میرے دل میں اللہ دھڑکے، وہ دھڑکن، ہر دھڑکن پہ اللہ کا نام آئے، اور ہر دھڑکن پہ اللہ کے نبی کا نام آئے، اور ہر دھڑکن پہ میرا دل اللہ اللہ بولے۔ جیسے وہ ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا، حضرت پیر صاحب کی کتاب میں یہ مثال ہے، وہ سنترے بیچ رہا تھا، وہ سنترے بیچ رہا جی، چنگے سنترے، چنگے سنترے، چنگے سنترے، یعنی بہت اچھے سنترے کی آواز لگا رہا ہے۔ تو ایک اللہ والے گزر رہے تھے، یہ کہہ رہا ہے چنگے سنترے، اور وہ اللہ والے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو چنگے مانے چنگ پنجابی میں کہتے ہیں اچھی چیز کو، بھائی بھلا بہت چنگا ہے، بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا ہے، پنجابی میں چنگا کہتے ہیں اچھا کو، سنترے مانے سنترے۔ تو اس اللہ والے نے، اس کے اندر تو اللہ کے علاوہ اللہ ہی سوچ ہے، اللہ ہی کی اٹھک، اللہ ہی کی بیٹھک، دن رات اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو اس نے اس چنگے سنترے کو سمجھ لیا، چنگے سنگ تیرے، کہ تیرے ساتھ رہیں گے تو چنگے رہیں گے، تو کس کے ساتھ چنگے رہیں گے؟ تو اللہ کے ساتھ چنگے رہیں گے، تو اللہ اللہ کرنے رہیں گے۔ اس کو تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ کے بندے کو صبح ہوئی تو اللہ نظر آیا، دوپہر ہوئی تو اللہ نظر آیا، شام ہوئی تو اللہ نظر آیا، کہ آسمانوں میں اللہ نظر آیا، کہ ستاروں میں اللہ نظر آیا، کہ چاند میں اللہ نظر آیا، کہ جنگلوں میں اللہ نظر آیا،
درختوں میں اللہ نظر آیا، پتوں میں اللہ نظر آیا، پہاڑوں میں اللہ نظر آیا. یہ صبح شام کی یہ خوبصورتیاں اور راتوں کی یہ چمک دھمک، ہر لمحے لمحے میں اس اللہ کے بندے کو بس اللہ 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 ہی نظر آتا ہے. تو جب وہ کہنے لگیا چنگے سنترے، تو اس کو چنگ سنگ تیرے، یعنی اللہ نظر وہاں بھی آ گیا. تو یہ اللہ نظر ایسے نہیں آتا، اللہ نظر آتا ہے جو چیز جہاں ملے گی اس سے تو خریدو گے نا. کہ اللہ کی معرفت کے بیچنے والے یہ اولیاء اللہ ہے، اور ہم اگر خریدار بن جائے تو ان سے ہم کچھ خرید لے تو ہم کو بھی اللہ نظر آنے لگ جائے. کہ ہم تو دنیا کے خریدار بنے ہوئے ہیں نا. ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ دنیا کے بازار سے تو گزرتا ہے لیکن دنیا کی خریداری نہیں کرتا. رہیں گے دنیا میں ہی، رہیں گے دنیا کے بازار میں ہی، لیکن اللہ ہمارے اندر بسنا چاہیے. میرے بھائیوں، جب اللہ کی محبت ہمارے اندر آئے گی تو ایمان ہمارا کامل ہو جائے گا، ایمان ہمارا بڑھ جائے گا، اور وہ بڑھتا ہوا ایمان پھر ہمیں اعمال پہ کھڑا کر دے گا. ورنہ تو جتنی لمبی چوڑی آپ باتیں کرو نتیجہ اس کا کچھ خاص نظر نہیں آتا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محنت کی ہے، ایک محنت کی ہے، اور تمام نبیوں نے وہی محنت کی ہے. میں دوسرے پیٹرن پہ آتا ہوں، 2-3 منٹ بات کر کے بات ختم. انہوں نے ایک محنت کی، وہ ایک عام محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. وہ دعوت کی محنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت کی. تمام صحابہ کو اس پہ کھڑا کیا. سارے کے سارے صحابہ اپنے انگوٹھے پہ کھڑے رہتے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کہیے تو صحیح ہمیں کرنا کیا ہے. جس انگوٹھے کے بل کھڑے ہو کر وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تیار ہے، قسم خدا کی تمام اولیاء اللہ اور علماء کرام کے حکم پر یہ امت صحابہ کی طرح اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو کر یہاں سامنے آ جائے کہ اے ہمارے علماء، اے ہمارے اولیاء اللہ، اے ہمارے ولی اللہ، آپ ایک بار کہیے، زبان سے آپ کی وہ بات نکلے گی اور ہم کرنے کو تیار ہے. امت کامیاب ہو جائے گی جیسے صحابہ کامیاب ہو گئے تھے، جیسے صحابہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایک رتبہ دیا، پھر ایک لیبل لگا دیا، رضی اللہ عنہم، تم سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے. اور صحابہ کرام اور آگے لگایا ہے ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے تھے. آپ ان کے راستے پر چل کر جب جائیں گے تو اللہ انہی کی طرح آپ سے بھی راضی ہو جائے گا، اور آپ بھی ان کی طرح اللہ سے راضی ہو جائے گا. یہ ہے. تو صحابہ نے وہ محنت کی. اب ایک محنت کی شکل ہے، عمومی محنت ہے، بڑی عام محنت ہے. لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، 4 مہینے کی جماعتوں میں جاتے ہیں، پھر 4 مہینے لگ جاتے ہیں تو 5 مہینے کی بیرون میں بھی جاتے ہیں، اور سالانہ چلہ بھی لوگ لگاتے ہیں، مہینے کے 3 دن لگاتے ہیں، ہفتے میں گشت کرتے ہیں، روزانہ کی ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ ایک ترتیب ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں بتائی ہے کہ بھائی دیکھو، آپ بہت بزی رہتے ہو کام دھندے میں، آپ کو بہت کام دھندے، لیکن اتنا وقت تو نکال لو، 4 مہینے میں جا کر اپنا کلمہ تو صحیح کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی سورہ فاتحہ تو صحیح کرو، کم سے کم 4 سورتیں یاد کر لو، دعائے قنوت یاد کر لو، تشہد یاد کر لو، سبحان ربی العظیم کہنا سیکھ لو. کہ تم سبحان ربی العظیم کہتے ہو، عظیم کہو گے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، جیم سے کہو گے. صحیح ہے نا مسئلہ؟ لو ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا. سبحان ربی العظیم، جیم جس نے کہہ دیا اس کی نماز گئی، چاہے 100 پر سجدہ 100 کر لے. اب حل نہیں اس کی نماز کا. اب کہاں سیکھو گے؟ مدرسے میں آتے نہیں اور جماعت میں جاتے نہیں، آنا جانا دونوں بند ہے، آنے کا بھی راستہ بند، جانے کا بھی راستہ بند. تو دین کہاں سے سیکھو گے؟ دین تو آنے جانے کا نام ہے. دین نام ہے خیر کو منتقل کرنے کا. ایک سے لیا دوسرے کو دیا، تم نے لینا دینا سب بند کر رکھا، تو کہاں سے سیکھو گے؟ سبحان ربی العظیم کہنے والا اپنی خیر منائے، کوئی نماز نہیں ہوگی اس کی. تو وہاں جا کے سیکھے نہیں جی سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. یہ کیا ہے جی؟ بڑے فن خواہ بنے ہوئے ہیں آپ، دنیا کے ٹھیکیدار اور دین کے بیمار. سارا دین زندگیوں سے غائب ہے. یہ کہاں سیکھو گے؟ اگر موقع نہیں مل رہا مدرسوں میں آنے کا، ٹائم لگانے کا،
ہم تو اعلان کرتے ہیں، میں تو روز جو بھی ملنے آتا ہوں میں کہتا ہوں 10 سے 12 بجے تک میں اوپر فارغ رہتا ہوں، تم آؤ تمہیں چائے بھی اپنے پیسے سے پلاؤں گا، گرمی ہے کولڈ ڈرنک پلاؤں گا، دین سیکھو، اللہ تعالیٰ مجھے نہ ضائع کرے گا نہ میرا پیسہ کم ہوگا تمہیں کھلا پلا کے، میں نہیں مانگتا کسی سے پیسے، اوپر آ کے دین سیکھو، نہیں جماعت میں نکلو، 4 مہینے لگاؤ اپنی زندگی کی پہلی مشغولی میں، فرصت تو موت پر ہے، 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے میں 4 صورتیں کم سے کم درجے میں مکمل ہو جائے گی، 4 مہینے میں سورہ فاتحہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، 4 مہینے میں کلمہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، دعائے قنوت سیکھ لیں گے، تشہد سیکھ لیں گے، تمام دعائیں اس کی سیکھ لیں گے، سب کچھ فرائض سیکھ لیں گے، سنت نماز کی سیکھ لیں گے، وہاں سے آنے کے بعد یہاں علماء کرام کی سنگت میں چلتے رہو، اللہ نے ایسا ایک چلتا پھرتا مدرسہ بنایا ہے جس کا نام جماعت لوگوں نے رکھ دیا، حالانکہ اس کا نام یہ نہیں ہے، اور جو دعوت و تبلیغ کہلاتا ہے، اس کام کو کرتے رہو سچی نیت کے ساتھ علماء کی رہبری میں، یہ شرط ہے، اولیاء اللہ کی رہبری میں، اپنے ہر عمل کو علماء کو دکھاؤ، اولیاء اللہ کو دکھاؤ، ورنہ وہ عمل تباہ ہو جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گے۔ اگر جماعت میں بھی آپ چلتے ہیں اور علماء سے دور ہو گئے تو بھی اسلام سے دور ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی محبت کو اللہ کے راستے میں نکل کر، جماعتوں میں جا کے نکل کر ہم نکالیں گے، اس کا کیا عجیب ہے، میں کیا بتاؤں آپ سے۔ وہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے پیاس لگ رہی ہے، لاؤ پانی لاؤ، تو اس سے امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ تیری پیاس بجھ گئی؟ تو کہتا ہے ہاں بجھ گئی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کس نے پیاس بجھائی ہے تیری؟ تو کہتا ہے پانی نے۔ سمجھاتے ہیں نہیں، پانی کے اندر اللہ کا امر چل رہا ہے، اللہ نے پیاس بجھائی، پانی کے اندر اللہ کا حکم چل رہا ہے، ورنہ تو ڈول کے ڈول پی جاتا، تیری پیاس نہیں بجھتی۔ فوراً اس کی نیت کو وہ امیر صحیح کرتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے، امیر پوچھتا پیٹ بھر گیا؟ کہتا جی بھر گیا۔ کس نے پیٹ بھرا؟ کہتا ہے کھانا نے۔ کہا نہیں، اللہ نے پیٹ بھرا۔ کھانا اللہ کا حکم ہے اس لیے کھاتے ہیں، پانی اللہ کا حکم ہے اس لیے پیتے ہیں، اللہ نے فطری تقاضا بنایا اس لیے پیتے ہیں، لیکن تمام اسباب کے اندر اللہ کا امر ہی کام کرتا ہے۔ بار بار یہ بولا جاتا ہے مسجد کے اندر، پھر تمام حلقوں میں یہی بولا جاتا ہے حلقے لگا لگا کر، اور باہر نکل کر گشت میں، بازاروں میں، جہاں پوری بازار کے اندر یہ دعوت چل رہی ہے کہ دنیا سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، دولت سے ہوتا ہے، یا اللہ کے 6 7 8 بندے وہاں نکلتے ہیں، وہاں متکلم کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، جس سے ہوتا ہے نا وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ پورے بازار کی دعوت کے خلاف اس ایمان والے کی ایک دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا محبت، اللہ کو اتنی اس پر محبت آتی ہے کہ اس محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی کیفیت کو بدلتے ہیں اور اس کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور وہ اس کے اندر کی چنگاری کو اللہ تعالیٰ سلگا دیتے ہیں، پھر یہ اپنے مقام پر آ کر اللہ والا بن جاتا ہے اور دین کی محنت میں لگا رہتا ہے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، جائیں گے جماعتوں میں انشاءاللہ جائیں گے، اور اللہ والوں کو پکڑ کے ان سے بیعت ہونا بھی ضروری ہے۔ جماعتوں میں بھی جائیے اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیے، ان کو اپنا سب کچھ مان کر کہ میری ماں بھی یہی ہے، میرا باپ بھی یہی ہے، میرے خاندان کا سب سے بڑا آدمی یہی ہے، میرے نبی کا یہ نائب ہے، ہمارے رسول کے یہ وارث ہے، میرے نبی کے یہ وارث ہے، یہ کہیں گے دن تو ہم کہیں گے دن، یہ کہیں گے رات تو ہم کہیں گے رات، یہ کہیں گے صبح تو ہم کہیں گے صبح، یہ کہیں گے شام ہم کہیں گے شام، یہ کہیں گے حرام ہم کہیں گے حرام، یہ کہیں گے حلال ہم کہیں گے حلال۔ میں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسا کر دیا ہے جیسا ایک مردہ ایک غسل دینے والے کے سامنے ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے بھی اس کو غسل دے مردہ اس سے کچھ نہیں کہتا، ایسے ہی میں ایک مردہ ہوں اس اللہ والے کے سامنے کہ میری زندگی کے بارے میں تمام فیصلوں کو لینے کا ان کو اختیار حاصل ہے۔ سمجھو دین کو سمجھو میرے بھائی، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں، سمجھیں گے انشاءاللہ، کریں گے محنت دین کی، لگیں گے دین میں۔ چلیے ہمارا ربانی صاحب